اپنے قلب کی ضرورت، اپنا معیار یہ سمجھو، قرآن اللہ تعالیٰ نے غلاف میں مضبوط رسی سے باندھنے کے لیے نہیں بھیجا کہ اس پہ گرہ لگا کر اوپر والے کھانے پہ رکھو اور لوگوں کو کہو تھلے دانی رکھیا بچے ٹہا نہ چھڑن۔ اللہ نے قرآن اپنے گھر میں ہی دور کر دیا ہے۔ کیوں؟ جس سے ناطق قرآن دور ہو جائے قرآن دور ہو جاتا ہے۔ جس سے اللہ کے محبوب راضی ہے۔ ہمیں تو حضور کے تمام صحابہ سے پیار ہے۔ خدا کی قسم جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ ہمارے قریب ہونے کی کوشش نہ کرے۔ کیوں؟ آج کے دور کا میرے جیسا سید تو کوئی اوقات نہیں رکھتا جڑا بہت سونا ہوئے، جڑا آگے کہ واللہ میں قسم چاہنا یوسف علیہ السلام ہوندے کہ وہ بھی آخونا ہے جڑا بہت سونا ہے، علم بھی بہت سے، اس کے پاس بڑا کمال ہے جی، بڑیاں کتاباں نے تے بڑی اس کو دولت ہے تے بڑے اس کے چاہنے آنے نے۔ اور لوگوں دنیا میں رہ کر تم مقام صحابیت کو کبھی نہ پا سکو گے، کیونکہ مصطفیٰ کا اعلان تھا لوگوں میں تم میں انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترت اہل بیت۔ ایک کتاب اللہ، دوسری اولاد رسول چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صحابہ بھی فخر کرتے ہوں گے آج صحابہ فخر۔ آخری صحابی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 110 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا تھا، تابعین تبع تابعین، جب آپ مطاف میں تھے نا حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ قریب ہو گئے اور قریب ہو کر پوچھ رہے تھے ابو طفیل قربان جائے آپ پر، ہماری آنکھیں کتنی خوش نصیب ہیں جنہوں نے محمد کے صحابی کو دیکھ لیا ہے۔ لوگوں محمد کے صحابی کی یہ شان ہے کہ تابعین تبع تابعین فخر کرتے تھے، اور لوگوں جو صحابہ کو دیکھ لے اس کی اتنی عزت ہو گئی کہ وہ فخر کرتا تھا کہ میں وہ ہوں جو فخر سے کہہ سکتا ہوں میں نے حضرت ابو طفیل کو دیکھا ہے۔ اور حضرت ابو طفیل کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر تابعین تبع تابعین کہہ رہے تھے ابو طفیل بتانا تیرا سونا محمد کیسا تھا، تیرا سونا محمد کیسا تھا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں میرے محمد کیسے تھے؟ فرمایا ہوا سیدن، وہ سید ایسا تھا، ابیدو، میرا سید اتنا چٹا تھا تو سورج نو تکے انج کرے، لیکن محمد نو تکے تے انج کرے، تیرے دل نہ کرے تیریاں اکھاں دیاں جڑیاں پلکاں نو بھی چمکن۔ خدا کی قسم حضرت عبداللہ بیٹھے تھے نا صحابی رسول حضور کی معیت میں، اور آقا کریم کو دیکھ رہے تھے اور ایک صحابی حضرت عبداللہ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ صحابی حضرت عبداللہ دیکھ رہے تھے حضور کو، اور ایک صحابی حضرت عبداللہ کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی آنکھوں کو پھاڑ کے یہ جو پلکیں ہیں ان کو جھپکاتے نہیں اور اپنی نگاہیں پھاڑ کر آقا کریم کی طرف نگاہ کر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا اپنی جگہ پر کہا عبداللہ کیا کر رہے ہیں یار، تھوڑا سا آنکھوں کو جھپک تو لیا کر، آنکھوں کو جھپکاتا کیوں نہیں؟ محمد کی معیت میں بیٹھ کر آقا کے چہرے کو دیکھ کر تو اپنی آنکھوں کو جھپکاتا کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کے جھپکانے میں ٹائم ضائع کرتے مصطفیٰ کی زیارت سے وہ جو ہے وہ ناکام رہ جائے۔ میں زیارت مصطفیٰ کو آنکھوں کے جھپکانے تک بھی میں نہیں چاہتا کہ وہ لمحہ ضائع چلا جائے۔ سامعین گرامی قدر، میں بتانا چاہتا ہوں پردے میں بیٹھی بیویاں اس بات کو اپنی اولادوں میں یہ منتقل کریں، ان کو بتلائیں ہم صحابہ کے پہلے ماننے والے ہیں، گستاخ صحابہ پر ہم دن کو بھی لعنت کرتے ہیں، رات کو بھی لعنت کرتے ہیں۔ اب یہ تو مقام صحابیت ہے کہ آج کے دور کا صحابی
کوئی بن کے آ جائے 2025 میں لیٹسٹ ماڈل اپلائیڈ فار، جی بڑی تیز کمپنی آئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نوے 2025 میں ابھی سے ابھی آ گئے۔ حالانکہ سیابیت کا معیار صرف اتنا نہیں ہے کہ جنہیں صرف نبی نے تکیا کہ کلمہ پڑھ چھوڑیا۔ لوگوں سے پوچھو نا کلمے کے فرائض کیا ہیں، تو آگے سے آگے بھاڑ کے پوچھتے ہیں جی۔ میں نے ایک علامہ صاحب سے، مفتی صاحب سے میں نے پوچھا، مفتی صاحب کلمے کے فرائض کیا ہیں؟ اخیر جی میں نے نماز کی یاد کیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ وضو کے پتہ ہیں، غسل کے پتہ ہیں، کلمے کا مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا بھائی کلمہ تو فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، اس کے فرائض کا نہیں پتا؟ اس کے فرائض کا تجھے نہیں پتا؟ کہنے لگا کیا ہے؟ میں نے کہا کلمے کے 2 فرائض ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اور اقرار زبان سے کر، دل پہ دستخط مصطفیٰ سے کروا لے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین